ڈاکٹر صاحب آپ پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ کوئی امریکی سازش نہیں، اور ایک اور بھی بڑا واضح یہ کہا گیا کہ جی ایٹمی اثاثوں پر جو ہے بالکل آپ جلسوں میں بات نہ کریں، ایک بالکل ایک ریڈ لائن ہے. کیسی یہ باتیں کیوں سامنے آئیں اور کیوں سامنے آنا ضروری تھیں پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے؟ دیکھیں، ایک بیانیہ سامنے آیا تھا عمران خان اور ان کی پارٹی کی طرف سے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، جس میں انہوں نے یہ سازش کی بات کی تھی کہ انہیں امریکن سازش کے تحت اقتدار سے ہٹایا گیا. تو میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے ظاہر شک شبہات تھے اس کے بارے میں، کم از کم میرے ذہن میں تو نہیں تھے، لیکن کافی لوگوں کے دماغ میں تھے. تو اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت تو تھی. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جنرل بابر نے جس طرح دو ٹوک الفاظوں میں یہی کہا کہ کوئی سازش نہیں تھی، یعنی کہ اس اعلانیہ میں سازش کا لفظ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اگر لفظ نہیں ہے تو اس کا مطلب سازش بھی نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی کنکلوژن ہی نہیں کی گئی. تو یہ ضروری تو تھا، لیکن کیا اس سے یہ بیانیہ جو ہے اس سے ظاہر ہے اس کو سیٹ بیک تو ہوا ہے، لیکن کیا اس سے لوگ مانیں گے اس بات کو یا نہیں مانیں گے، یہ تو آگے دیکھنا ہے ہمیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے کہ حکومت نے جو اعلان کیا ہے، نئی حکومت نے، کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس کی، نیشنل اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی، اس میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا ایشو جو ہے یہ ایگزامن ہو، تاکہ ونس اینڈ فار آل اس کو دفن کر دیا جائے. میرا خیال ہے وہ بھی ضروری ہے، یہ قدم لینا اہم ہوگا. ٹھیک. اچھا، مجھے ڈاکٹر صاحب آپ اس کا میرے خیال ہے کہ بڑا بہترین جواب دے سکتی ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی پاک فوج کے ترجمان نے یہ تو کہا کہ سازش کا لفظ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا مداخلت ہوئی ہے. لیکن جو میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جی وہ جو مداخلت کی بات ہے وہ اس کانٹیکس میں کر رہے ہیں کہ جو ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز ہوئی ہے وہ نہیں یوز ہونی چاہیے تھی. کتنا یہ بیانیہ آپ پی ٹی آئی کا درست ہے کہ جی وہ جو مداخلت کی بات ہو رہی ہے وہ تو ہوئی ہے، وہ تو آج ثابت ہو گیا کہ وہ ہوئی ہے؟ دیکھیں، مداخلت کا معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں ڈسٹنگوش کرنا چاہیے مداخلت اور سازش میں، بیکاز اس دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے، بہت گیپ ہے. تو مداخلت تو دیکھیں یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا، کم از کم میں جب امریکہ میں سفیر تھی تو اس زمانے میں امریکہ کا بہت دباؤ ہوتا تھا ہمارے پہ، ہمارے جوہری پروگرام پہ. تو وہ بھی تو مداخلت تھی نا، کہ یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ تھا، یہ ہمارے خطے کا اور ہماری سیکیورٹی ایشو تھا. تو وہ تو کہتے رہتے تھے ہمیں کہ جی آپ یہ نیوکلیر پروگرام کیوں کر رہے ہیں، بند کریں وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی مداخلت تھی، لیکن ہم نے ایک نہیں مانی ان کی. اور یہ تو ہماری مرضی ہے کہ جہاں ہمارے اختلافات ہیں امریکہ کے ساتھ، ہم اپنے مفاد کے مطابق جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جی ہم اگری نہیں کرتے آپ سے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے اگر مداخلت تھی تو مجھے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اتنی دیر کیوں لگائی تھی پھر اس مداخلت کا جواب دینے کے لیے، کہ ہفتے گزر گئے. اور اس وقت اگر سفیر نے یہ نہیں سمجھا مناسب کہ وہ خود بھی اس کا جواب دے سکتا تھا نا اسی وقت. میں نے تو بہت دفعہ دیا، میرے بھی یعنی کہ ایکسپیرینس میں یہ ایپیسوڈز آئے. دیکھیں، میں اس وقت تھی امریکہ میں جب ہمارے پہ جوہری سینکشنز لگے، میں امریکہ میں تھی جب 9/11 ہوا، میں امریکہ میں تھی جب ہمارے جو اختلافات تھے افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، وہ کافی یعنی کہ اس پہ ہماری کافی ڈس ایگریمنٹس ہوتی تھیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈسٹنگوش کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سازش ہو رہی ہے. اور اگر سازش کوئی کر رہا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی سفیر کو بلا کے وہ بتائے گا کہ سازش تو ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے نا، تو کوئی بلا کے تو نہیں بتاتا کہ ہم سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اس بیانیہ کو چھوڑ دے اور کیمپین ایشوز کی طرف توجہ دیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایٹمی اثاثوں والی بات ہے، بطور سابق وزیر اعظم ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہ خدا نخواستہ وہ اب غیر محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، کیونکہ سازش کے تحت جو ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ محفوظ نہیں ہے. لیکن بڑا سٹرونگ ریئیکشن آیا اداروں کی جانب سے. کیوں اس پر سٹرونگ ریئیکشن، اور اس کو انٹرنیشنلی کیسے عمران خان کے بیان کو پرسیو کیا ہوگا؟ دیکھیں عادل، یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ہمارے حریف ہیں
انٹرنیشنلی وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئے کہ جی پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ سیف ہینڈز میں نہیں ہیں. تو یہ ہمارا اگر اپنے ہی لوگ یہ کہنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے اس سے تو ہمارا ڈیمیج ہوتا ہے نا، ہمارے مفاد ڈیمیج ہوتے ہیں. تو اس پہ میں سمجھتی ہوں جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل صحیح کہا کہ اس پہ بات چیت کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ کہیں غلط فہمی میں ہی بلکہ ان انٹینڈڈلی کچھ ایسی بات کر دیں جس سے کہ ہمارے جو اینیمیز ہیں اور ڈیٹریکٹرز ہیں ان کے ہاتھ میں یہ چلا جائے اور وہ ہمارے خلاف استعمال کریں. سو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل آن اے ویری سینسٹیو ایشو.